بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ناظرین سامعین اکرام، خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ہے سول پروسیجر کوڈ کے تحت، جیسا کہ میں نے پچھلے سیکشن میں آپ کو بتایا تھا کہ نوٹس انڈر سیکشن 80 سول پروسیجر کیا ہوتا ہے، تو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایگزیمپشن فرام اریسٹ اینڈ پرسنل اپیرنس انڈر سیکشن 80 سول پروسیجر کوڈ، کہ اگر پبلک آفیسر کے خلاف، گورنمنٹ آفیسر کے خلاف کیس ہوتا ہے، عوام کرتی ہے، عوام میں سے کوئی اس کا نمائندہ یا ایک انفرادی طور پہ، تو ایگزیمپشن فرام اریسٹ، گرفتاری سے چھوٹ، اور اس کی ذاتی طور پہ کورٹ میں اٹینڈنس، اس کے لیے دفعہ 81 سول پروسیجر کوڈ کیا کہتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب، ویو اور لائک کریں۔ یہ ایک انفارمیٹو قانونی معلومات پہنچانے والا چینل ہے۔ میرا یوٹیوب پہ عابد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے نام سے چینل ہے، اس کو سبسکرائب، ویو اور لائک کریں، شیئر کریں میکسیمم دوست احباب میں، اس کو سنیں، دیکھیں۔ آپ کے کام آنے والی روزمرہ زندگی میں قانونی معلومات ہیں، کوئی اس پہ ایکسٹرا چارجز نہیں ہوتے۔ آپ سبسکرائب کریں، ویو کریں، لائک کریں، اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی، لیکچر آئے گا، وہ آپ سن سکیں اور سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ہم سب پہ، ہمارے ملک پہ، معاشرے پہ، دنیا پہ اپنے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں ہمارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہزارہ لاکھوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ کچھ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتا ہے اور کچھ اس کی لا علمی کی وجہ سے غلطیوں کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ قانونی چینل، جو انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہیں، اس کو سنا کریں، سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بتائیں، شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے، کبھی زندگی میں ضرورت پڑے تو آپ کے یہ معلومات کام آ سکیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ ایگزیمپشن فرام اریسٹ اینڈ پرسنل اپیرنس آف اے پبلک آفیسر انڈر سیکشن 81 سول پروسیجرل کوڈ، تو اس میں یہ ہے کہ دا ٹو ایگزیمپشنس ویئر اے سوٹ انسٹیٹیوٹڈ اگینسٹ اے پبلک آفیسر، پبلک آفیسر کے خلاف اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کو دو طرح کی چھوٹ ملتی ہیں، اویل کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ ان رسپیکٹ آف اینی ایکٹ purporting to be done by him in his official capacity، اگر وہ اپنے سرکاری اختیارات میں رہتے ہوئے کوئی کام، فعل سر انجام دیتا ہے تو اس پہ اس کو چھوٹ ملتی ہے کورٹ کی طرف سے۔ اگر اس کو نوٹس آتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے جی کہ میں اپنی سرکاری اختیارات میں رہتے ہوئے یہ میں نے کام کیا ہے، اس کو نوٹس بھجوایا ہے اس بندے کو، پلینٹف کو۔ تو اس میں ایگزیمپشن فرام اریسٹ، اس کی گرفتاری نہیں ہو سکتی کہ دا ڈیفینڈنٹ شیل ناٹ بی لائبل ٹو، مدعا ہے ناٹ لائبل ٹو اریسٹ نار اٹیچ ہز پراپرٹی، نہ وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی جائیداد قرب کی جا سکتی ہے اگر اس نے اپنے سرکاری اختیارات میں رہتے ہوئے وہ نوٹس عوام کو، کسی انفرادی شخص کو، کاروباری شخص کو ایشو کیا ہے۔ تو نمبر 2، نہ ہی اس کی پراپرٹی کو سیز کیا جائے گا، کورٹ کر سکتی ہے۔ دین ان ایگزیکیوشن آف ڈگری، لیکن اس کے لیے کہ اس پبلک آفیسر کو خلاف
آپ کورٹ سے حکم نامہ حاصل کر لیں تا وقتے کے کورٹ ڈگری ایشو کر دے تب یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ایگزیکیوشن فرام پرسنل اپیرنس، کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت سے کورٹ میں جب اس کو نوٹس ملتا ہے کہ حاضر ہوں بھی آپ کے خلاف کیس ہے، مقدمہ کیا گیا ہے، پلینٹف نے کیا ہے اور وہ یہ داد رسی چاہتا ہے، آپ نے یہ وجہانات بنائی ہے، کاز آف ایکشن اس نے پلینٹف نے اپنی کیس میں لکھا ہے جو عدالت عالیہ کے پاس آیا ہے، تو میئر دا کورٹ از سیٹسفائڈ، کورٹ عدالت مطمئن ہوتی ہے that the defendant cannot absent himself from his duty، کہ اگر وہ سرکاری اہلکار اپنی دوران جاب ملازمت سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا without determined to the public officer۔ اس کے بعد آتا ہے سیکشن 82 دفعہ 82 سول پروسیجر کوڈ۔ اس میں ایک کیس ریفرنس کا حوالہ دوں گا آپ کو، AIR 1950 کیلکٹا، پیج 245۔ ہمارے ہاں انڈین لا اور پاکستانی لاز سیم ہے، انوائرمنٹ ایک ہے، سب کانٹیننٹ ہے، سب کانٹیننٹ ہونے کے ایسے پارٹیشن انگریز دور میں ہوئی، مگر وہی قوانین انڈیا میں بھی رائج ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، بٹ اس میں تھوڑی سی چینجز آئی ہیں فار ٹائم بینگ، حالات و واقعات کے حساب سے پاکستانی قوانین میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، ترمیمات ہوئی، امینڈمنٹس ہوئی انڈین لاز میں، مگر بیسک اس کا تھیم جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ہمیں انڈین لاز کے بھی ریفرنس فاضل عدالتوں کے دینے پڑتے ہیں، بتانے پڑتے ہیں۔ ایگزیکیوشن شیل اونلی بی آرڈرڈ ٹو بی ایشوڈ، ڈگری کا اجرا حکم صرف اس صورت میں ہوگا if the degree has remained unsatisfied for the period of 3 months from the date of such report۔ یعنی اس میں یہ لکھا ہے جو میں نے کیس ریفرنس آپ کو بتایا ہے، AIR آل انڈیا ریونیو 1950 کیلکٹا میں کیس ہوا، اس کا پیج 245 245 صفحہ پہ یہ لکھا گیا، ایگزیکیوشن شیل اونلی بی آرڈر ٹو بی ایشوڈ ایف دا ڈگری ہیز ریمینڈ انسیٹسفائڈ، غیر مطمئن فار اے پیریڈ آف 3 months، 3 ماہ تک، فرام دا ڈیٹ آف سچ رپورٹ۔ تو اب آتے ہیں اس کے انالیسس کرتے ہیں تھوڑے سے 80 81 82 سیکشن سول پروسیجر کوڈ کے تحت۔ فار انالیسس وی کین سے دیٹ سیکشن 79 ان procedural in nature and does not enlarge or restrict the scope of substantive law, which is determining of the liability of the government to be sued. It is also applicable to appeals, and section 80 only lays down is appealable procedural pre-condition to the filing of suit against the government or public officers. The terms of this section are imperative. Notice under section 80 is to be given to the government in respect of all types of sections against the government. Section 79 declares the procedure where the suits are to be brought by or in against the public officer government. It does not deal with questions as to what are the claims and liabilities
enforceable against the government. Only a person with legal entity could not and could sue or be sued. Official functionaries are not being legal entity. Or operate sole could not issue or be sued. Suit against public officer in respect of act done by him in his official capacity could not be filed. सरकारी इख्तियारात में रहते हुए अगर कोई सरकारी ऑफिसर को नोटिस इशू करता है तो उसके खिलाफ फिर मुकदमा नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो अपने इख्तियारात से एक्सेस तजावज़ करता है, जिसको हम नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल बोलते हैं, तो तब उसके खिलाफ अदालत में एक्शन लिया जा सकता है, केस किया जा सकता है। बट सेम वुड नॉट मीन दैट one could sue such officer in his official name or just as if he was corporate sale. इसके लिए रेफरेंस 2004 CLC कराची पेज 1427 है। The rule governing the joinder of ordinary persons as parties would also apply to joinder of the government as party. इसके लिए रेफरेंस AIR 99 PC पेज 225 एंड 228। तो ये थोड़ा सा मैंने लुभाव बताया है कि सेक्शन 79, 80, 81, 82 के तहत अगर कोई गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर्स अपने इख्तियारात से नाजायज़ तजावुज़ करता है तो उसके ख़िलाफ़ कैसे एक्शन लिया जा सकता है, मुकदमा किया जा सकता है और दाद रसी हासिल करता है मुद्दई। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे रहमतों का नज़ुल फरमाए अपने नबी आखिरी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।